अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल वाक़िया 3 रुकू हैं और 96 आयाते करीमात हैं। मक्की सूरत है। छोटी छोटी आयाते मुबारका हैं। मक्की सूरतों में आम तौर पर जो आयात होती हैं वो छोटी होती हैं और मदनी सूरतों में आयाते करीमात आम तौर पर बड़ी बड़ी होती हैं। सूरतुल वाक़िया का रुकू नंबर 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा वक़अतिल वाक़िअह लैसा लिवक़अतिहा काज़िबह खाफ़िज़तुर राफ़िअह। इज़ा रुज्जतिल अर्ज़ु रज्जा व बुस्सतिल जिबालु बस्सा फ़कानत हबाअम मुंबस्सा व कुंतुम अज़वाजन सलासा फ़अस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमनह व अस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमह वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून फ़ी जन्नातिन नईम सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व क़लीलुम मिनल आख़िरीन अला सुरुरिम मौज़ूनह मुत्तकिईन अलैहा मुतक़ाबिलीन यतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुख़ल्लदून बिअक्वाबिन व अबारीक़ व कअसिम मिन मईन ला युसद्दऊन अन्हा व ला युनज़िफ़ून व फ़ाकिहतिन मिम्मा यतख़य्यरून व लहमि तैरिम मिम्मा यश्तहून व हूरुन ईन कअम्सालिल लुअलुइल मकनून जज़ाअम बिमा कानू यअमलून ला यस्मऊन फ़ीहा लगवन वला तअसीमा इल्ला क़ीलन सलामन सलामा व अस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन फ़ी सिदरिम मख़लूद व तलहिम मंज़ूद व ज़िल्लिम ममदूद व माइन मस्कूब व फ़ाकिहतिन कसीरह ला मक़तूअतिन व ला ममनूअह व फ़ुरुशिम मरफ़ूअह इन्ना अंशअनाहुन्न इंशाअ फ़जअलनाहुन्न अबकारा उरुबन अतराबा लिअस्हाबिल यमीन। जिस तरह अर्ज़ किया गया कि सूरतुल वाक़िया और सूरह रहमान दोनों सूरतें आपस में मिलती जुलती हैं। सूरत अल वाक़िया भी मक्की सूरत है, सूरह रहमान भी मक्की सूरत है। सूरह वाक़िया के 3 रुकू हैं, सूरह अर रहमान के भी 3 रुकू हैं। सूरतुर रहमान में भी फ़ज़ाइल कुरान है और सूरह वाक़िया में भी फ़ज़ाइल कुरान है। एक फ़र्क है कि सूरह रहमान में जो कुरान करीम की फ़जीलत है वो शुरू में 4 आयाते करीमात हैं और सूरह वाक़िया में जो फ़ज़ाइल कुरान है
وہ 8 آیات کریمات ہیں اور آخر میں ہیں۔ سورہ رحمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اسی طرح سورہ واقعہ میں بھی 3 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے۔ سورہ رحمان میں 2 گروہ جنت والوں کے اور 1 جہنمیوں کا، اسی طرح سورہ واقعہ میں 2 گروہ جنتیوں کے اور 1 جہنمیوں کا۔ ایک ہے السابقون السابقون، سبقت لے جانے والے، اول آنے والے، اور 1 اصحاب الیمین، عام جو مومنین ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ تو الواقعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جس طرح الطامہ، الآزفہ، القاریہ، الصاخہ، یہ مختلف ناموں میں سے ایک نام ہے الواقعہ۔ حدیث مبارک میں ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی رحمت علیہ السلام سے سوال کیا، مالی اراکا شبت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ اے پیارے رسول علیہ السلام آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، بڑھاپے کے آثار نظر آ رہے ہیں؟ تو پیارے رسول علیہ السلام نے چند صورتوں کا نام لیا، فرمایا ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات وعم یتساءلون واذا الشمس کورت۔ سورہ ہود نے، سورۃ الواقعہ نے، سورہ مرسلات نے، سورہ نبا نے اور سورہ تکویر نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ جامع ترمذی ابواب التفسیر حدیث نمبر 3297۔ کچھ لوگوں نے یہ بات بنا رکھی ہے کہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرو تو کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ اس چیز کا ثبوت نہیں ہے، قرآن و سنت سے اس کا صحیح سند کے ساتھ کوئی کسی قسم کا ثبوت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ، جب وہ واقع ہونے والی واقع ہوگی۔ حدیث مبارک میں ہے کہ پیارے رسول علیہ السلام فجر کی نماز میں جن صورتوں کی تلاوت فرماتے ان میں سے ایک یہ صورت ہے، سورۃ الواقعہ، فجر کی نماز میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو سب سے پہلے موضوع بیان فرمایا ہے وہ ہے قیامت کے دن کے حالات، قیامت کے دن کے حالات، جس طرح سورہ الحاقہ کے اندر ہے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ۔ اس دن واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، کاذبہ کوئی جھوٹ نہیں، کوئی اس کو غلط نہیں کر سکتا، اس کے وقوع میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ خافضۃ الرافعہ، پست کرنے والی، رافعہ بلند کرنے والی، کسی کو پست کر دے گی اور کسی کو بلند کر دے گی۔ قیامت کے دن کا معاملہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ہے۔ اگر دنیا میں ایک انسان ہے، اس کا کوئی اتنا مقام نہیں لیکن اس کے پاس ایمان ہے، عمل صالح ہے، تو قیامت کا دن اس کو رافعہ، بلند کرنے والی، اور دنیا میں بہت بڑا حکمران ہے یا بڑا رئیس آدمی ہے لیکن اس کے پاس ایمان نہیں، عمل صالح نہیں، تو اس کو خافضہ، پست کرنے والی ہے۔ قیامت کا دن کسی کو پست کرنے والا
اور کسی کو بلند کرنے والا۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین ہلائے جائے گی، سخت ہلایا جانا، ساری زمین کو ہلا دیا جائے گا۔ جس طرح اذا زلزلت الارض زلزالها سورہ زلزال کے اندر ہے، اسی طرح یہاں ہے کہ جب زمین ہلائی جائے گی، سخت ہلایا جانا۔ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا۔ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ، اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، بسا خوب ریزہ ریزہ کیا جانا، ریزہ ریزہ۔ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، پس وہ ہو جائیں گے پہاڑ حبان غبار، منبثا پھیلا ہوا غبار بن جائیں گے پہاڑ۔ جس طرح سورہ طٰہٰ کے اندر ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ اور وہ تجھ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھیں گے تو تو کہہ دے میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا، پھر انہیں ایک چٹیل میدان بنا کر چھوڑے گا جس میں تو نہ کوئی کجی دیکھے گا اور نہ کوئی ابری ہوئی جگہ۔ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے ایک نیا عنوان شروع فرما دیا ہے۔ قیامت کے دن لوگوں کی تین قسمیں، تین اقسام، جس طرح سورہ رحمان کے اندر پڑھا، اسی طرح سورہ واقعہ کے اندر بھی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے تین گروہوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم ہو جاؤ گے تین قسم کے لوگ، ازواجن قسمیں، ثلاثہ تین۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، دائیں ہاتھ والے کیا ہیں دائیں ہاتھ والے، ان کی خوش قسمتی کا کیا کہنا، بڑے خوش نصیب ہیں۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں ہاتھ والے کیا برے ہیں بائیں ہاتھ والے، یہ دوسرا گروہ ہے بائیں ہاتھ والے، ان کی بد نصیبی کا تو ٹھکانہ ہی کوئی نہیں۔ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، اور جو پہل کرنے والے ہیں وہی آگے بڑھنے والے ہیں، ان کی خوش نصیبی بہت زیادہ ہے۔ تو ایک السابقون اور ایک اصحاب المیمنہ اور تیسرا اصحاب المشأمہ۔ اصحاب المشأمہ یہ جہنمی لوگ ہیں، اور دو جنتی السابقون اور ایک اصحاب المیمنہ دائیں طرف والے، دائیں ہاتھ والے۔ اولئک المقربون، یہی لوگ قریب کیے ہوئے ہیں، مقربون فی جنات النعیم، نعمت کے باغوں میں، نعمت کے باغوں میں۔ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، ثلۃ بہت بڑی جماعت ہے، من الاولین پہلے لوگوں سے، وقلیل من الآخرین اور تھوڑے سے پچھلوں سے ہوں گے۔ تو یہاں اولین اور آخرین سے مراد جو تفسیر کے اندر ہے تین قسم کے گروہ ہیں۔ ثلۃ من الاولین بہت بڑی جماعت پہلوں سے، تو اس سے ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اولین سے مراد پہلی امتوں کے لوگ ہیں۔ پہلی امتوں میں انبیاء کرام، جس طرح مشہور ہے
کہ 1,00,000 سے زیادہ انبیاء کرام ہیں، تو پہلے لوگوں میں جو مقربون ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے، وقلیل من الآخرین، اور تھوڑے سے پچھلوں سے ہوں گے، پچھلوں سے تھوڑے۔ تو آخرین سے مراد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ایک تفسیر ہے کہ اولین سے مراد پہلے انبیاء کرام اور ان کی امتیں، اور آخرین سے مراد آخری پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی امت ہے۔ اس کی دلیل حدیث مبارک میں بھی ہے، نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ بعد انہم اوتوا الکتاب من قبلنا ثم ھذا یومہم الذی فرض علیہم فاختلفوا۔ نبی کریم کی پیاری حدیث ہے کہ ہم آخر میں آنے والے ہیں، قیامت کے دن پہلے ہوں گے، اس لیے کہ ان لوگوں کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی، پھر یہ جمعہ کا دن جو ان پر فرض کیا گیا تو انہوں نے اس میں اختلاف کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی، چنانچہ لوگ اس میں ہمارے پیچھے ہیں، یہودی اگلے دن اور نصارہ اس سے بھی اگلے دن۔ تو اولین سے مراد پہلے انبیاء کرام اور ان کی امتیں، اور آخرین سے مراد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت ہے۔ اور یہ مقربون کے بارے میں ایک تفسیر ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ ثلۃ من الاولین، کہ یہ جو مقربون ہیں جن کا خاص درجہ ہے، بڑا بلند مقام ہے، ان سے مراد، اولین سے مراد اسی امت میں پہلے لوگ، پیارے رسول کی امت میں پہلے لوگ، وہ مقربون بہت زیادہ ہیں، اور آخرین سے مراد اسی امت کے آخری لوگ۔ یہ دوسری تفسیر ہے۔ اس کی دلیل بھی حدیث مبارک میں ہے، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم یجیء قوم تسبق شہادت احدہم یمینہ و یمینہ شہادتہ۔ سب لوگوں سے بہتر میرا زمانہ ہے، پھر وہ لوگ جو ان سے ملیں گے، پھر وہ لوگ جو ان سے ملیں گے بعد میں آئیں گے، پھر کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کی شہادت ان کی قسم سے پہلے، اور ان کی قسم ان کی شہادت سے پہلے ہوگی، یعنی بات پہ قسمیں کھانے والے اور جھوٹی گواہی دینے والے، ایسے لوگ بھی ہو جائیں گے۔ تو اس حدیث مبارک کے مطابق اولین سے مراد پہلے لوگ اسی امت سے، اور آخرین سے مراد اسی امت کے آخری لوگ۔ یہ حدیث مبارک صحیح البخاری حدیث نمبر 3651۔ ایک تیسری تفسیر بھی ہے اولین اور آخرین کی، کہ اولین سے مراد ہر امت میں جو اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے ساتھ ہوتے ہیں پہلے، وہ مقربون زیادہ ہوتے ہیں، اور آخرین ہر امت کے آخری لوگ۔ تو یہ پہلا درجہ ہے، مقربون زیادہ بلند مرتبے والے، اور جس طرح کہتے ہیں فرسٹ آنے والے، پہلے نمبر پہ آنے والے، یہ مقربون ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا بڑا مقام رکھا ہے۔ علی سرر موضونہ، ایسے تختوں پر، سرر ایسے تختے، موضونہ جو سونے سے بنے ہوئے، سونوں کی تاروں سے بنے ہوئے، متکئین علیہا متقابلین، تکیہ لگائے ہوئے، علیہا ان تختوں پر، متقابلین آمنے سامنے بیٹھنے والے، آمنے سامنے بیٹھنے والے، یہ مقربون کی صفت ہے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان پر چکر لگا رہے ہوں گے وہ لڑکے، مخلدون جو ہمیشہ لڑکے ہی رکھے جائیں گے، مخلدون ہمیشہ لڑکے ہی رکھے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج اس کی عمر 20 سال ہے یا 15 ہے، وہ لڑکا ہے، تو کوئی سال گزرے کہ وہ 40 سال کا ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ ایک عمر پہ ہی کھڑے ہیں۔ ولدان ایسے لڑکے، مخلدون جو ہمیشہ لڑکے ہی رکھے جائیں گے، ان پہ کبھی
बुढ़ापा नहीं तारी होगा, वो खिदमत करने वाले। बेअकवाब व अबारीक, अकवाब आब खोरे, अकवाब आब खोरे पानी पीने के बर्तन, व अबारीक और सुराहियाँ। अबारीक उस बर्तन को कहा जाता है जिसको पकड़ने के लिए उसके साथ दस्ती हो, उसको अबारीक। व कअसिम मिन मईन, और गलास, मिन मईन बहती हुई शराब के, मशरूबात। ये बर्तन हैं अल्लाह ताला की जन्नत में, मुकर्रबून जो ज़्यादा दर्जे वाले। ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून, ला युसद्दऊन वो ना उससे दर्द सर में मुब्तला होंगे। सुदा कहते हैं सर में दर्द है, सर में दर्द नहीं है। वला युनज़िफून, और ना वो बहकेंगे, बहकेंगे नहीं। वफ़ाकिहतिम मिम्मा यतख़य्यरून, और ऐसे फल, मिम्मा यतख़य्यरून जिन्हें वो पसंद करते हैं, अपनी पसंद के फल। वलहमे तैरिम मिम्मा यश्तहून, और गोश्त है परिंदों का, मिम्मा यश्तहून जिससे वो चाहे, जिसे वो पसंद करें। तो यहाँ देखो अल्लाह पाक ने पहले ज़िक्र फरमाया फाकिहा और बाद में गोश्त है। आम तौर पर पहले हम गोश्त खा लेते हैं और बाद में फल, तो अगर तरतीब उल्टी कर ले तो ये भी ठीक है। व फाकिहतिम मिम्मा यतख़य्यरून व लहमे तैर, और परिंदों का गोश्त जो ग़िज़ाइयत में और लज्जत में और क़ुव्वत में हर एतबार से, हर किस्म के गोश्त से अल्लाह है। वहूरुन ईन, और उनके लिए वहाँ सफ़ेद जिस्म, स्याह आँखों वाली औरतें हैं। ईन जो फराख आँखों वाली, बड़ी आँखों वाली। हूरुन ईन कअम्सालिल लुअलुइल मकनून, छुपा कर रखे हुए मोतियों की तरह। लुअलु मोती, अल मकनून जो छुपा कर रखे हुए हैं उनकी तरह। जज़ाअम बिमा कानू यअमलून, ये बदला है उसका जो वो किया करते थे। ला यस्मऊन फीहा लगवन वला तअसीमा, वो ना उसमें सुनेंगे कोई बेहुदा बात, वला तअसीमा और ना गुनाह में डालने वाली बात। इल्ला क़ीलन सलामन सलामा, मगर ये कहना कि सलाम है, सलाम है, हर तरफ से सलाम ही पेश किया जाएगा। कोई बेहुदा बात नहीं, कोई गुनाह की बात नहीं। दुनिया में एक मोमिन नहीं भी चाहता, लेकिन जबरन उसके कान में कोई ना कोई गंदी आवाज़ पड़ जाती है। अल्लाह ताला की जन्नत में ऐसा नहीं है। ये तो एक ग्रोह है अल मुकर्रबून, फर्स्ट आने वाले, पहले नंबर पे आने वाले। अब दूसरा ग्रोह ये भी अहले जन्नत का है, लेकिन इनका दर्जा पहलों से कम है। व अस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन, और दाएं हाथ वाले, मा अस्हाबुल यमीन क्या है दाएं हाथ वाले, उनकी खुश नसीबी का क्या कहना, बड़े खुश नसीब हैं। फी सिदरिम मखजूद, ऐसी बेरियों में होंगे जिनके कांटे दूर किए हुए, बेखार, मखजूद बगैर कांटों के। बेरी है, उसका फल भी है, लेकिन कांटा कोई नहीं। फी सिदरिम मखजूद, ऐसी बेरियों में जो कांटे के बगैर हैं। व तलहिम मंजूद, और ऐसे केलों में जो तैबत है, तैबत है, तलहिन इसी से तलहा, तलहिन का माना केला, मंजूद तैबत है। व ज़िल्लिम ममदूद, और ऐसे साए जो खूब फैलाए हुए हैं। हदीस मुबारक में है इन्ना फिल जन्नति शजरतन यसीरु राकिबु फी ज़िल्लिहा मियता आम ला यक़तउहा, कि जन्नत में एक दरख्त है जिसके साए में
سوار 100 سال تک چلتا رہے گا تو اس کا سایہ مکمل نہیں کر سکے گا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 4881۔ وَمَاءٍ مسکوب، اور ایسا پانی ہے مسکوب جو خوب پھیلا ہوا، خوب تیزی کے ساتھ بہنے والا، گرایا جاتا ہے۔ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، اور میوے بہت زیادہ میوے۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، لا مقطوعہ جو نہ کبھی ختم نہیں ہوں گے کہ اب جی سیزن نہیں ہے، مینگو کا سیزن نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ہمیشہ ہی ہر پھل ہر وقت کہ سیزن آؤٹ ہو گیا ہے، میسر نہیں ہے۔ ولا ممنوعہ، اور نہ ان سے کوئی روک ٹوک ہوگی، کوئی روک دے کہ یہاں سے تم نہیں کھا سکتے، یا سیزن بھی ہے پھل بھی ہے، آدمی کے پاس خریدنے کی قوت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، نہ ختم ہونے والا اور نہ ہی کوئی روک ٹوک ہے۔ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ، اور اونچے بستروں میں جو بلند ہیں، اونچے ہیں۔ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، بے شک بلا شبہ ہم نے ان بستروں والی عورتوں کو پیدا کیا، نئے سرے سے پیدا کرنا، انشاء نئے سرے سے پیدا کرنا۔ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، تو ہم نے بنایا انہیں کنواریاں، ابکارا، دنیا میں ایک بوڑھی عورت ہے یا جس طرح بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جنت میں ابکارا، پس ہم نے انہیں کنواریاں بنا دیا۔ عُرُبًا أَتْرَابًا، عُرُبًا جو اپنے خامدوں کی محبوب ہیں، خامد سے محبت کرنے والی، یہ نہیں ہے کہ دنیاوی عورتوں کی طرح لڑائی کرنے والی، لڑائی نہیں ہے۔ اترابا ان کی ہم عمر بھی ایک ہے اور لڑائی بھی کوئی نہیں۔ لے اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والوں کے لیے، اصحاب الیمین یہ دوسرا گروہ ہے اللہ تعالیٰ نے جس کا تذکرہ اس مبارک سورت کے اندر فرمایا ہے۔ ایک المقربون، بہت زیادہ درجہ اور مقام پانے والے، زیادہ شان والے، اور ایک اصحاب الیمین ہے، یہ بھی جنتی لیکن ان کا درجہ اور مقام مقربون سے کم ہے، تھوڑا ہے۔ اور اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی نعمتوں کا ذکر کر کے پھر اصحاب النار جو جہنمی گروہ ہے، اصحاب الشمال اور اصحاب المشأمہ، یہ ایک ہی گروہ کے دو نام ہیں، جس طرح السابقون اور المقربون ایک ہی گروہ کے دو نام ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے رب کائنات ہم سب فقیروں کو المقربون میں شامل فرما دے، السابقون میں شامل فرما دے، اصحاب الیمین میں شامل فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔